بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوگا۔ یہ 26ویں پارے کا آغاز ہے اور جو حوامیم سبعہ تھے، یعنی جو 7 حامیم صورتیں تھیں، ان میں یہ آخری صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے۔ گلے کے متاثر ہونے کی وجہ سے پیش کی معذرت۔ اللہ تعالیٰ اس گلے کو قائم رکھے اور یہ سلسلہ آخر تک انجام کو پہنچے انشاءاللہ۔ اس صورت کا موضوع بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح عقائد پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کے ابتداء میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح سے توحید اور حشر کے دن کے احوال کی کیفیات کے ساتھ اس عنوان اور اس موضوع کو ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین کے شبہات، ان کے اعتراضات کو ایک دفعہ پھر ڈسکس کیا گیا ہے، اور ان کے اس اعتراض کو یہاں پر بالخصوص بیان کیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان جو ہے معمولی سی چیز ہے، تم بڑھا چڑھا کے بتاتے ہو کہ ایمان کی یہ طاقت ہے، ایمان کی یہ حیثیت ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا، یعنی ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی، تو پھر یہ فقیر لوگ، غریب لوگ، غلام لوگ، مزدور لوگ ہی کیوں ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ مالدار لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی مادیت کی بنیاد پر جو ان کی عقل اور خیرت کام کرتی تھی کہ اگر ایمان کوئی اتنی قیمتی چیز ہے تو یہ مالدار لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ تو ایمان ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی لا رہے ہیں کہ کوئی غلام ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، تو ایسے قسم کے لوگ ہی ایمان کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے ان کے اعتراضات کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے جوابات دیے ہیں، اور پھر ساتھ اس سورہ میں 2 ایک دوسرے کے بالکل الٹ نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نمونہ اور مثال نیک بیٹے کی بیان کی گئی کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جو ہیں وہ شریعت کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ تو جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ اپنی جسمانی اور عقلی کیفیات میں اپنی عروج کو پہنچتا ہے، یعنی 40 سال کی عمر ذکر کی گئی، تو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا یہ کہ میرے لیے ان کاموں کو آسان کر دے کہ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور تیسری وہ یہ دعا کرتے ہیں، مولا تو نے مجھے نیک بنا کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، تو تو بھی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن نے کہا کہ ایسی ہی اولاد کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ آیت مبارکہ اس پورے مضمون پر مشتمل ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں کو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا کہ وہ تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کر کس طرح سے مشقت اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور یہاں 30 ماہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُونَ 30 شہرا، 30 ماہ۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ تو 9 ماہ پیٹ میں اٹھاتی ہے نا، تو یہ 30 ماہ کیوں ذکر کیا گیا؟ فرمائیں کہ یہ حمل اور دودھ پلانے کی میعاد دونوں کو کلیکشن کی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر ذکر ہوا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، تو 2 سال کے ہو گئے 24 مہینے، اور جو حمل ہے اس کی کم سے کم جو مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہے، تو 24 اور 6 ملا کر یہ کل 30 ماہ ہوئے۔ تو اس اعتبار سے اس آیہ مبارکہ میں اس ساری تفصیل کو بیان کیا گیا، اور خاص طور پر والدین میں پھر یہاں اس مقام پر ماں کا تذکرہ بیان ہوا، اور پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہمارے سامنے ہیں کہ
کہ جب حضور سے دریافت کیا گیا ہے کہ ماں اور باپ میں سے زیادہ حق کس کا ہے، تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا تو حضور فرمایا تیری ماں کا. 3 دفعہ ذکر کرنے کے بعد چوتھی دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا. تو یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ماں کا رتبہ زیادہ ہے اور باپ کا رتبہ کم ہو گیا. فرمایا نہیں، ایک جہت کے اعتبار سے. جہت کیا ہے؟ فرما برداری میں باپ کو مقدم رکھا گیا، خدمت گزاری میں ماں کو مقدم رکھا گیا. پھر اس اعتبار سے پھر یہ دونوں ہستیاں برابر ہو جایا کرتی ہیں. اب یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے درمیان کسی بات پر کانفلکٹ ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، ماں کہے یوں کرنا ہے اور باپ کہے یوں کرنا ہے، بچہ کیا کرے گا، کس کی جانب جائے گا؟ فرمایا چونکہ فرما برداری میں باپ مقدم ہے تو وہ باپ کی اطاعت کی طرف جائے گا، اور خدمت گزاری کی بات آئے گی تو پھر وہ ماں کی خدمت کی طرف زیادہ رجحان رکھے گا. اس اعتبار سے پھر دونوں کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، وہ ایک دفعہ لائیو سوال ہوا تھا ٹی وی پر، تو انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ باپ کے ساتھ ہمیشہ ڈنڈی ماری گئی ہے. بیٹا موٹر سائیکل لیتا ہے تو اس کے پیچھے بیک لائٹ پر لکھواتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، پیسے باپ کے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ دونوں جو شخصیات ہیں، دونوں ہستیاں ہمارے لیے محترم اور مکرم ہیں. ایک فرما برداری میں اعلیٰ ہے اور ایک خدمت گزاری میں اعلیٰ ہے. ماں کی خدمت سے کیا کیا میسر آتا ہے؟ کسی کو پوچھنا ہو تو جناب بایزید بستامی سے پوچھا جائے. کسی سے پوچھنا ہو کہ ماں کیا ہے تو اویس قرنی سے پوچھا جائے. ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کا دیدار اور زیارت نہیں کر سکے تھے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے عظیم مرتبے کو نہیں پا سکے تھے. پیچھے لاجک کیا تھی؟ ماں کی خدمت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولی صحابہ میں سے نہیں، ویسے تو سارے صحابہ عظمت اور شان کے ہیں، لیکن مرتبے میں کوئی عام صحابہ میں نہیں، 2 عظیم صحابہ کو، ایک عمر فاروق، دوسرے علی المرتضیٰ، انہیں ان کے پاس بھیجا ہے. ان کے پاس جائیے، میرا سلام بھی پیش کیجیے اور ان سے کہیے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہاں سے سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بنانا چاہتا ہے کہ میں جو مانگو مجھے مل جائے، اسے چاہیے کہ ماں کو راضی رکھے، زبان سے جو نکالے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے. یہ حضرت عمر فاروق اور المرتضیٰ شیر خدا جو اویس قرنی سے دعا کروانے جا رہے ہیں اور حضور کے حکم پر جا رہے ہیں، یہ نتیجہ ہمیں وہاں سے میسر آتا ہے. لیکن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب اویس قرنی کو نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. جب یہ دونوں ہستیاں اور شخصیات حضرت سیدنا اویس قرنی کے پاس پہنچے ہیں، وہ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں. تو جب ان کے پاس پہنچے اور حضرت عمر اور حضرت علی سے انہوں نے دریافت کیا کیا تم نے رسول کائنات کو دیکھا ہے؟ تو یہ دونوں ہستیاں کہتی ہیں ہماری تو صبح ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کا جلوہ اور دیدار کرتے ہیں، ہماری تو شام اس وقت شام نہیں ہوتی جس وقت تک چہرہ والضحیٰ اور رخ زیبا کی زیارت نہیں کر لیتے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، اچھا اگر صبح و شام تو میرے کریم لجپال کو دیکھتے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے محبوب کریم کی جو مبارک ابرو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ جس نے زندگی میں حضور کو کبھی نہیں دیکھا. اب حضرت علی حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، جناب عمر حضرت علی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا سوال کر دیا کہ ہم صبح و شام دیکھتے تو ہیں لیکن اتنا غور تو ہم نے بھی کبھی نہیں کیا. تو جب وہ جواب نہ دے پائے تو حضرت اویس قرنی مسکرا دی اور فرمایا دیکھنا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے. دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتے ہیں، قریب سے دیکھو تو ملے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ شانیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں ماں کی خدمت سے ہی انہیں نصیب اور میسر ہوئی. جناب بایزید بستامی سورہ لقمان کی تلاوت کر رہے تھے تو جب اس آیت پہ پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری اتباع، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. ماں کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے 2 درباروں کی خدمت اور 2 درباروں کی غلامی میرے لیے بڑی مشکل ہے، تو اپنا حق مجھے معاف کر دے، میں اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. ماں بھی پھر بایزید بستامی کی تھی، اجازت دے دی کہ وہ 30 سال کا عرصہ ریگستانوں بیابانوں میں رب کو تلاش کرتے رہے. بستام کے مقام سے ایک دفعہ گزرنے لگے تو خیال آیا ماں کا حال چال پوچھ لوں. رات کا آخری پہر تھا اور جب رات کے آخری پہر میں آپ دروازے پر پہنچے
تو گھر میں سے نالی میں سے پانی بہہ رہا تھا، جان گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، تہجد سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ماں نے تہجد ادا کی اور ہاتھ اٹھا دی۔ اور وہ ماں جو اپنا حق معاف کر چکی ہے، وہ تہجد میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے دعا کیا کری، مولا میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا ہے، اپنی معرفت عطا کر دے۔ اور پھر بایزید بستامی کہتے ہیں جس رب کو میں ریگستانوں بیابانوں میں تلاش کر رہا تھا، وہ خدا تو میری ماں کی دعاؤں میں موجود ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ تندرست توانا اور قدامت جسم کے لوگ تھے۔ قحط پڑا، شدید گرمی پڑی، انتظار میں تھے کب بارش برسے، کب بارش برسے۔ بادل آئے، سخت گرمی کے بعد تو بڑے خوش ہوئے کہ بادل آ گئے ہیں، اب بارش برسے گی۔ تو اس خوشی کو اللہ رب العزت نے ایسا تبدیل کیا کہ وہ بارش جو برسی اس قدر تیز ہوا کے ساتھ برسی کہ ان کے گھر اڑ گئے۔ اور پھر آگے کی کیفیات ہم سورہ ہود میں بھی ذکر کر کے آئے ہیں کہ تیز ہواؤں نے انہیں اڑا کر رکھ دیا اور خس و خاشاک کی طرح وہ مٹا دیے گئے۔ اس قوم عاد کے واقعے کو بیان کر کے اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر زیادہ سرکشی اختیار کرو گے تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے تھے، تمہاری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو سمجھایا اہل مکہ کو گیا، کفار مکہ کو گیا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ محمد ہے۔ ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کا یہ ذاتی نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ آیا۔ یاد رکھیے گا، میں آگے پوچھ بھی سکتا ہوں۔ پہلا سورہ آل عمران میں، دوسرا سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تیسرا سورہ محمد میں یہ جو آج ہم تلاوت کریں، اور چوتھا اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ فتح، اس کی آخری آیت محمد الرسول اللہ۔ اس میں محمد 4 دفعہ آیا اور اس میں احمد جو ہے وہ 1 دفعہ آیا۔ 4 دفعہ محمد ہے اور 1 دفعہ احمد ہے، اور یہ مخاطبت کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوا۔ مخاطبت سے مراد یہ ہے کہ ایز اے سیکنڈ پرسن استعمال نہیں ہوا، جیسے کہا نا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، پکارا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی مقام پر حضور کو آپ کے نام کے ساتھ یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے۔ کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا ہے۔ یہاں خبروں کو بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ کا تذکرہ آیا تو اس میں محمد کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر۔ آسمان والوں کے ہاں احمد ہیں اور زمین والوں کے ہاں حضور کا ذاتی نام محمد ہے، اور صفاتی نام ان گنت اور بے تحاشا ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو باقاعدہ کتاب مرتب فرمائی ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 سے زیادہ صفاتی ناموں کو انہوں نے جمع فرمایا۔ اس سورہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں جنگی کچھ احکامات نازل ہوئے ہیں، بالخصوص قیدیوں کے حوالے سے احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس سورہ محمد کی تلاوت کو معمول میں رکھا کرتے تھے، روزانہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ اس سورہ محمد کو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو کسی بزرگ کی طرف سے آپ کو یہ معمول دیا گیا یا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ویسے ہی اس سورت سے پیار ہے کہ یہ میرے رسول کے نام پر ہے۔
اس لیے میں اس صورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتا ہوں۔ قیدیوں کے احکام ذکر ہوئے ہیں اور ان احکام میں ذکر کیا کہ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ انہیں فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسرا، اگر تمہارے کوئی قیدی ان کے پاس چلے گئے ہیں تو تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ انہیں اپنا غلام اور اپنی لونڈی اور باندی بنا لیا جائے۔ یہ سارے آپشنز واضح کر کے یہاں سورہ محمد میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن غلاموں کے حقوق کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت نے جو احکام ذکر فرمائے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں کہ جو اسلام لائے تو بحیثیت غلام تھے، لیکن اسلام نے انہیں ایسا نور عطا فرمایا کہ دکھتے تو وہ ظاہراً اپنے حکم کے اعتبار سے غلام ہیں، لیکن انہی میں ہمیں فقیہ بھی نظر آتے ہیں، محدث بھی نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے وزیر بھی ہمیں ان صحابہ کی صف میں نظر آئے کہ جو حقیقتاً غلام تھے، لیکن اسلام نے انہیں علم کی دولت کی برکت سے اعلیٰ مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ اور پھر غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی ایک ریت، ایک روش اور ایک عادت جو دین متین نے قائم فرمائی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اور پھر وہ ترغیب کا اثر اتنا ہوا کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مال کی برکت کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی اور صحابہ میں سب سے امیر صحابی تھے، آپ کے وصال کے بعد جو وہ سونا چھوڑ کر گئے تھے، وہ سونا جو ہے کلہاڑے مار مار کر جو ہے نا اسے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کر کے اللہ رب العزت کے لیے وقف فرمایا، اس قدر انہوں نے ایثار فرمایا۔ تو غلامی کے سلسلے کو دین نے توڑا ہے، آزاد کیا ہے، اور غلام ہر ایک اجر پر غلام کو آزاد کرنے کے فضائل ذکر کیے اور صحابہ اسے سمیٹتے رہنے کی کوششیں کرتے رہے۔ پھر آخر میں ایمان والوں کی قوت ایمانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات قتال سن کر، یعنی جنگ و جدال کی آیات ہوئی نا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، بے وفائی مت کرو، دین کے لیے اپنی جان دے دو۔ جب آیات قتال نازل ہوتی ہیں تو فرمایا کہ انہیں سن کر جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں ان پر ایسی کیفیت آتی ہے کہ جیسے وہ موت کسی بے ہوشی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور آخر میں ایک ترغیب جو وعید کی صورت میں ذکر کی گئی، فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کر آ جائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورہ فتح ہے۔ اس سورہ میں فتح کا تذکرہ 3 مقامات پر ہے، 2 جگہ پہ فتحا قریبہ ذکر ہوا اور ایک جگہ پر فتح مبینہ بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الفتح ہے۔ شان نزول میں ہم جانتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے احوال کو یہ سورت بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی تکمیل کے لیے حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس سفر کا ارادہ فرمایا کہ ہم مکہ چلتے ہیں اور وہاں جا کر ہم عمرہ ادا کریں گے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ یہ طے کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو سرحد مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان غنی کو بھیجا کہ ان سے کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد اور غرض نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو جب مکہ المکرمہ کے افراد سے ان کی ملاقات ہوئی تو واپس آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہوئی تو پیچھے افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ جناب عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، تو اس بیعت کو ہم بیعت رضوان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی آ گئے، پھر ان کی جانب سے سہیل بن عمرو آئے مذاکرات کے لیے، پھر وہ پورا معاہدہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدات کی جملہ شقوں کو
قبول فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے۔ بہت سارے صحابہ دل میں غمگین تھے، خاص طور پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رنج کی کیفیت کو حضور کے سامنے بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ جو ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے کیا وہ حق اور سچ نہیں؟ حضور فرماتے تھے بالکل سچ ہے۔ آپ جو ہمیں دین بتاتے ہیں کیا وہ دین سچ نہیں؟ حضور فرماتے بالکل دین سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم واپس کیوں جائیں؟ تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور اپنی فراست کی بنیاد پر یہ جو صلح فرمائی تھی، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ اپنی شان کے اعتبار سے عظیم صلح تھی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے مقام پر ایک ایسی اپنی فراست کا خوبصورت مظاہرہ فرمایا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضور یہ تشریف لے کر جا رہے تھے مکہ عمرے کی نیت سے، اس وقت جو صحابہ کی تعداد تھی یہ 1400 تھی، اور صرف 2 سال کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اس صلح نے وہ اثرات مرتب کیے اور اسلام کے امن کا پیغام اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پھیلا کہ پھر اس صلح حدیبیہ کے بعد جو ریشو تھا لوگوں کے ایمان لانے کا وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، اور اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا، فتح قریبہ کہا گیا۔ یہاں ایک اور بات ذکر کی گئی، حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ احرام کھول دیں، ہم نے واپس جانا ہے، کوئی بھی احرام کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت کس سے مشورہ فرمایا؟ آپ کو اندازہ ہے، ہماری ماں ام سلمہ سے، سیدہ ام سلمہ سے حضور نے مشورہ فرمایا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ احرام کھول دو، یہ احرام نہیں کھولتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قربان جائیں ہماری ماؤں کی فراست اور عظمت پر کہ حضور علیہ السلام کے حبال عقد نے انہیں کیسا ذہین اور فتین بنا دیا تھا۔ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح سے نہیں مانیں گے، آپ اپنا احرام اتاریے، جب آپ احرام اتاریں گے تو آپ کو دیکھ کر سب اتار لیں گے۔ پھر حضور نے انہیں احرام اتارنے کا نہیں کہا، حضور نے خود احرام اتارا، تو پھر سارے مسلمان حضور کی اتباع میں احرام اتار کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر حضور نے اس کیفیت کو سارٹ آؤٹ کیا اور اس کو ریزالو فرمایا۔ پھر اس سورہ کے آخر میں 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر غالب کر دیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام پر جس کو غلبہ حاصل ہو جائے وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے حضور علیہ السلام تبلیغ کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے تھے، اور قیامت تک پھر یہ تسلسل پھر مسلمانوں میں منتقل ہوا کہ جیسے ہی فرض منصبی امام الانبیاء کا تھا کہ اس اسلام کو ہمیشہ غالب رکھنا ہے، تو اب اس کے ہر ماننے والے پر بھی لازم و ضروری ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کی تگ و دو اور اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھے۔ دوسرے امر کو یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے سامنے جب آتے ہیں تو انتہائی سخت ہوتے ہیں، لیکن جب آپسی معاملات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا امر یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وہ اعلیٰ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لا کر نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ یہ سورہ فتح مکمل ہوئی، اگلی سورت سورہ حجرات ہے۔ حجرات جو ہے وہ حجرہ یعنی کمرہ، کمرے کی جمع ہے حجرات۔ تو اس میں ایک ادب مصطفیٰ کو ذکر کیا گیا، مقام مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ کے ایک ادب کو بیان کیا گیا، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام حجرات بیان کیا گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں مت پکارا کرو۔ جو بدو حضرات تھے، جو دیہات کے رہنے والے مسلمان تھے، جو اس طرح کے ادب و آداب کی کیفیات سے آشنا نہیں تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر آواز کو بلند فرمایا کرتے، تو اس پر ہی آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک کہ وہ لوگ کہ جو آوازیں لگاتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے، یعنی حجروں کے پیچھے سے، فرمایا کہ انہیں عقل و خیرت کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ انداز بے ادبی پر محمول ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا، اور اسی سورہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الاخلاق والآداب۔ انسان کے باطنی احوال کے حوالے سے کچھ آداب اور اخلاق ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس سورہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ایک سورت میں اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر صاحبان ایمان سے مخاطبت فرمائیے 5 دفعہ اس ایک ہی صورت کے اندر۔ اب وہ جو اجتماعی اور معاشرتی اخلاقی آداب قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کی اچھی طرح سے چھانٹ پھٹک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کو سچا سمجھ بیٹھو اور پھر اس کی بعد میں تمہیں ملامت قبول کرنی پڑے اور بعد میں تمہیں اس کی اذیت برداشت کرنی پڑے۔ یہ آیت مبارکہ گویا کہ ایسی لگتی ہے کہ آج کے دور اور آج کے زمانے کے لیے ہی ہے۔ جیسے جیسے خبر اور اخبار کی سورسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ذرائع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ چیک اینڈ بیلنس کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب حق اور سچ کو پہچاننے کے لیے بہت مشکل تگ و دو ہو گئی۔ اس قدر زیادہ افواہیں ہمیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی بات انسان تسلیم کرنے سے پہلے کترا رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ حق سچ ہے یا کہ نہیں۔ آج یہ نظر آتی ہے کہ یہ بات درست ہے، کل اطلاع پہنچتی ہے کہ بھائی یہ تو ساری افواہ تھی، یہ تو صرف ریٹنگ کا چکر تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اچھے سے جان پھٹک کر لو، اور کسی پر بھی اس خبر کا اطلاق کرنے سے پہلے بہت غور اور فکر اور تدبر کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد اگلا جو امر ذکر کیا گیا اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے کہ جب وہ دوسرے فرد کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور اپنے آپ سے حقیر سمجھ رہے ہو، ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ کسی کو حقیر جاننا یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس عمل کو انتہائی مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ پھر ایک اور برائی ذکر کی گئی کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا اور ذلیل اور رسوا کرنا، ان عادات سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تیسرا فرمایا کہ کسی کو ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، کسی کا نام مت بگاڑو۔ چوتھی برائی یہ ذکر کی گئی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے تھوک کے حساب سے ملتی ہے کہ یوں سمجھیے کہ ٹکوں میں درجنوں کے حساب سے بدگمانیاں میسر آ جائیں۔ تو یہاں فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی قائم نہ کرو، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے جو بدگمانی ہے، فرمایا یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ مسلمانوں کے عیوب اور ان کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو اور ان کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ۔ تجسس سے منع کیا گیا، تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ تجسس کیا ہے؟ تجسس یہ ہے کہ اپنے آپ کی تو کوئی خبر نہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ جناب یہ فلاں گھر سے نکلا ہے، کل تو اس کے پاس بائک تھی، 1 مہینے کے اندر اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اور پھر خود ہی پرسیپشن قائم کر رہا ہے، رائے قائم کر رہا ہے، بدگمانی پیدا کر رہا ہے، نہ جانے پتہ نہیں اس کو مال کہاں سے مل گیا، کہاں سے اس کو جیک پاٹ لگا ہے۔ تو ذرا غور کرو، اس کو ڈھونڈنے تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو تلاش میں کیا ہوتا ہے، بدگمانی جنم لیتے لیتے نتیجہ اور اس کا اثر یہ لگتا ہے، فرمایا کہ یہ ٹوہ لگانا تمہیں سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں دے گا۔ ٹوہ لگانا اور بدگمانی قائم کرنا یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی عزت نفس کو تباہ و برباد کرنا۔ اس عمل سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اسے اپنے گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ اب یہ جب ٹوہ لگائی جاتی ہے تو گھر کے باہر لگائی جاتی ہے، لوگوں کی عزت اس سے اچھلتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس معاملے میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پھر اپنے گھر میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دی جاتی ہے۔ اور چھٹی جو برائی یہاں ذکر کی گئی، فرمایا کہ دوسروں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ غیبت کرنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کوئی بھی سلیم الطبع انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ گوشت کہ جو کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے، کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہے،
صرف انسان میں غیر کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا ہے۔ تو فرمایا کہ غیبت یہی کیفیت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو حسب و نسب کا تفاخر تھا اسے دور کیا گیا۔ فرمایا کہ حسب اور نسب پر جو غرور اور فخر ہے وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی مکرم اور عزت والا ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اگلی سورت سورہ قاف ہے، اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کو ذکر کیا گیا اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ایسی کیفیات کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا کہ جس میں مشرکین اس بات کو ذکر کیا کرتے تھے کہ ہماری تو دوسری زندگی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ ہم ہی میں سے یہ نبی بن کر کیسے آ گئے۔ ان دو باتوں پر تعجب کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی 6 مقامات پر قسمیں کھائی ہیں۔ 6 مقام پر قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم صاد والقرآن ذی الذکر، دوسری قسم قاف والقرآن المجید، یہ جو واو ہے یہ قسمیہ ہے۔ تیسرا حامیم والکتاب المبین، چوتھا حامیم والکتاب المبین، یہ دونوں 25ویں پارے میں ایک ساتھ ہیں۔ زخرف اور دخان، یاسین والقرآن الحکیم، اور والطور وکتاب مسطور۔ تو یہ 6 مقامات پر کلام نے خود کلام کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان مضامین اور ان عنوانات کو ذکر فرمایا۔ آگے سورہ زاریات ہے، اس میں قیامت کے مزید احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔